إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والی انگنت و بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. بہت ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا.
مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک عظیم ترین نعمت ہے، ایک عظیم ترین دولت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور رب ذوالجلال کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمۃ للعالمین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں جو اہم موضوع ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ جمعہ جس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی وہ موضوع تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتایا تھا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ لازم ہے، ضروری ہے، اور نبی سے محبت کرنا یہ فرض ہے۔ لیکن نبی سے محبت کب ہوگی؟ نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ کیا زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، کیا یہ کہنا کافی ہو جائے گا؟ یہ کہنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے اور کھرے اترنے کے لیے، اپنے دعوے میں پکے ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، آپ کے حکموں کی تعمیل کرنی ہوگی۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا ہے، نبی کی پیروی نہیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، تو یہ ان کا محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے، یہ ان کا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، بیکار ہے، کوئی کام کا نہیں۔ جتنی بھی چیخیں آپ مار لیجئے، جتنا بھی آپ شور مچا لیجئے، جتنا بھی آپ ہنگامہ کر لیجئے، جتنے بھی آپ جھنڈے لگا لیجئے، جتنے بھی آپ جلوس نکال لیجئے، جتنے بھی آپ انگوٹھے چوم لیجئے، اگر نبی کی اطاعت نہیں ہے، نبی کی اتباع نہیں ہے، تو محبت کا دعویٰ ہمارا اور آپ کا کھوکھلا ہے، بیکار ہے، جھوٹا ہے۔ قرآن مجید میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے اتباع اور ایک لفظ ہے اطاعت، اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ لفظ اطاعت تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ تو ایک لفظ ہے اتباع اور ایک لفظ ہے اطاعت، یہ دونوں عربی لفظ ہیں، قرآن مجید میں آئے ہوئے۔ پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اتباع کس کو کہتے ہیں اور اطاعت کس کو کہتے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، نقش قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا مطلب نبی کے نقش قدم پر چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا،
نبی کے نقش قدم پر چلنا، نبی کی پیروی کرنا، یہ اتباع کا معنی ہے۔ اور ایک لفظ ہے اطاعت۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم کی تعمیل کرنا۔ اگر نبی نے کوئی حکم دیا ہے، نبی کا کوئی آرڈر ہے کہ یہ کام اے مسلمانوں تم کو کرنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو آنکھ بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ کوئی چوں چرا نہیں، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں، کوئی اگرچہ مگرچہ نہیں، نبی کا حکم ہے، نبی کا آرڈر ہے، تعمیل کیا جائے، عمل کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ نبی کا آرڈر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر کو تسلیم کرنا اور حکم کی تعمیل کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے فرض ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ یہ ایک واحد شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم اور آپ آنکھ بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کر سکتے ہیں۔ باقی کوئی ایسی شخصیت دنیا کے اندر نہیں، چاہے کوئی امام ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ آنکھ بند کر کے تم ان کی اتباع کر لو، آنکھ بند کر کے ان کی پیروی کر لو، ان کے حکم کو مان لو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آنکھ بند کر کے نبی کی اتباع کرنی ہے، آنکھ بند کر کے نبی کی اطاعت کرنی۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے، تب جا کر کے محبت ثابت ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، آیت کا نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اتباع لایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کا حکم ہے، قل اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس محبت کو سچا کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جواب شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی فرما دیجئے لوگوں کو، کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کب محبت کرے گا؟ جب نبی کی اتباع ہوگی، نبی کی پیروی ہوگی، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جب ہم نبی کے نقش قدم پر چلیں گے، نبی کی پیروی کریں گے، نبی کی اتباع کریں گے، تو اللہ محبت کرے گا، اور اللہ جب محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے ہوتے رہتے ہیں محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی رحم کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بڑے گناہ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہوں سے متعلق توبہ کرنے ہوں گے، توبہ کرنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا۔ گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، نبی سے محبت کے بدلے میں، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اطاعت کے بارے میں چند آیتیں دیکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اللہ تمہارے اوپر، ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ رحمت کی امید کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی امید کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب تک ہم عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تب تک رحم کی امید نہیں کر سکتے ہیں، تب تک مغفرت کی امید نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے شرط لگا دیا
اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تب جا کر کے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور اللہ جب رحم کرے گا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ اللہ جب رحم کرے گا تو رحمت کی بنیاد پر، رحم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جب تک اتباع نہیں ہوگی، جب تک نبی کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ رحم نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس عمل کو کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، نبی کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اللہ نے کہا نہیں کرتے ہو تو سنو کان کھول کر کے، تمہارے اعمال اکارت ہیں، تمہارے اعمال برباد ہیں، تمہارے اعمال ضائع ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میں کسی امام کو فالو کرتا ہوں، کسی امام کی اتباع کرتا ہوں، وہ نبی کی اتباع نہیں کرتا، وہ نبی کی اطاعت نہیں کرتا، کسی امام کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 نوٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرو گے، حکم نہیں مانو گے تو تمہارے اعمال برباد ہیں، ضائع، ختم ہیں۔ تمہیں اللہ کی بات ماننی ہوگی، تمہیں رسول کی بات ماننی ہوگی۔ ہاں کسی امام کی بات اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے تو مانی جائے گی، لیکن اگر کسی امام کی بات، کسی بزرگ کی بات اگر نبی کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، جتنے بڑے امام ہیں ہم امام کی قدر کریں گے، ہم امام کی عزت کریں گے، لیکن بات مانی جائے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آج کہاں ہم فالو کرتے ہیں، کہاں ہم حکموں کو مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس اطاعت کی اہمیت کو کس طرح بتلایا ہے۔ قرآن مجید سورہ حشر کو ایک مرتبہ کھولیے، سورۃ الحشر، اور آیت کا نمبر 7 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ تمہیں دے، جو کچھ تمہیں آرڈر دے، جو کچھ تم سے کہے، جو کچھ تم کو بتائے، ما آتاکم الرسول فخذوه، لے لو، پکڑ لو اس کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول جو تمہیں دے، جو آرڈر کرے، لے لو، پکڑ لو اس کو مضبوطی سے، فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، جس سے منع کرے کہ یہ کام مت کرو اس سے رک جاؤ، یہ کام کرنا ہوگا تمہیں۔ نبی سے اگر محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پیار ہے تو اس کام کو کرنا ہوگا جس کے بارے میں نبی نے حکم دیا ہے، اس کام کو چھوڑنا ہوگا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور کہا آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، آگے کا جملہ دیکھیے، اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن کاموں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑنا، اسی کا نام تقویٰ۔ کس کو کہتے ہیں تقویٰ؟ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، نبی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، منع کر دیا ہے، ان کاموں سے رک جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور سنو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرو گے تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج نہیں مانتے ہو اللہ کے حکم کو، نہیں مانتے رسول کے حکم کو، جن کاموں کو حکم دیا گیا ہے ان کو نہیں مانتے ہو، جن کاموں سے منع کیا گیا اس کو نہیں چھوڑتے ہو، تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ پکڑے گا، اللہ اپنی گرفت میں لے گا۔ آج کتنی آسانی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، رسول کے حکموں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ داڑھی رکھنا ہے، واعفوا اللحیٰ کشوا الشوارب، داڑھی رکھو، مونچھ کاٹو، کون نہیں جانتا؟ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا آرڈر ہے۔ کہاں تک ہم اور آپ عملی جامہ پہنا رہے ہیں، ذرا اس چیز کو دیکھیے۔ عورتوں کے متعلق
اسلام نے کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں رہنے کا حکم دیا. یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے. کہاں تک عملی جامہ ہم اور آپ پہنا رہے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے غور کیجئے، سوچئے کہ آج ہم صبح سے لے کر کے شام تک نبی کے کتنے حکموں کو ہم پامال کرتے ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کاموں کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منع، یہ ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں، غلط نہیں سمجھتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہم کرتے نہیں. ہم کرتے نہیں ہیں، غلط نہیں سمجھتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ایسے لوگ نافرمان نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگ نافرمان نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو محب رسول کہا جائے گا؟ نہیں، یہ ایسے لوگ بھی نافرمان ہیں جو عمل کے ذریعے یہ ثابت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے ہیں. ایک حدیث سنیے صحیح بخاری کے حوالے سے. امام بخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث کے نمبر 7280، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام افراد جنت میں. اللہ اکبر. کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون کرے گا؟ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جنہوں نے میری اطاعت کی، میرے حکم کو مانا، چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، نبی کا حکم آ گیا، نبی کا آرڈر آ گیا، تسلیم کر لیا. جنہوں نے میرے حکم کی اطاعت کی، من اطاعنی دخل الجنہ، وہی جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی، جنہوں نے جان بوجھ کر کے سمجھ کر کے اگنور کیا، انہوں نے میری نافرمانی کی، وہ جنت میں نہیں جائے گی. تو یہ عملی طور پر نہ ماننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. حدیث معلوم ہے، مسئلہ معلوم ہے، لیکن عمل نہیں کریں گے. عمل نہیں کریں گے، یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی دلیل نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. یہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کا ایک لازمی حصہ ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ذرا سمجھیے، اتباع رسول اور اطاعت رسول، ان دونوں چیزوں کو سمجھانا ہے مجھے. اتباع رسول کا ایک پہلو کیا ہے؟ زندگی کے تمام مسائل میں، تمام کے تمام مسئلے میں، تمام کے تمام مسائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ زندگی کے تمام مسائل میں، تمام کے تمام مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کیا جائے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو ویسے پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے، ہمیں اور آپ کو نماز ویسی پڑھنی. حج کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج کیا، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. کہا حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال پتہ نہیں میں حج کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، ہو سکتا ہے یہ حج میرا آخری ہو، اس لیے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. نبی نے زندگی میں ایک ہی حج کیا. تو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر نماز پڑھتی ہے تو پھر اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، ذرا اس کا فیصلہ کیجیے. بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیخ یہ بتائیے کیا میں رفع الیدین نہیں کرتا ہوں تو میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج میں نے سوچا کہ اس کا جواب سب لوگوں کے سامنے دے دوں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بار بار یہ سوال کرتے ہیں، میں رفع الیدین نہیں کرتا ہوں، میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا.
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ شیخ محترم آپ بتائیں کہ بغیر رفع الیدین کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا جواب دیتے ہیں سنیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ تمہاری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میں یہ نہیں جانتا اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہاری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہاری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو سمجھیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا میں یہ نہیں کہتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ تمہاری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اتنا سن لو کہ بغیر رفع الیدین کے جو تم نماز پڑھتے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے، نبی والی نماز نہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ شیخ محترم آپ بتائیں کہ بغیر رفع الیدین کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حدیث معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، رفع الیدین کی حدیث صحیح ہے، اور یہ بات یاد رکھیے قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی صحیح بخاری کی کتاب جو ہے یہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب، سب سے اتھینٹک کتاب، اس کے بعد صحیح مسلم کی کتاب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اٹھائیے، رفع الیدین کی حدیث آپ کو ملیں گی اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں ملیں گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، صحیح سند سے ہے، کوئی اس میں ضعف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں، حدیث اتھینٹک ہے، اور اتھینٹک ثابت ہو جانے کے بعد، صحیح حدیث سامنے آ جانے کے بعد، صحیح حدیث سن لینے کے بعد اگر وہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا ہے فَصَلَاتُهُ بَاطِلٌ، تو ان کی نماز باطل ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ جیسے آپ نے قیام کیا، جیسے آپ نے رفع الیدین کیا، جیسے آپ نے رکوع کیا، جیسے آپ نے سجدہ کیا، جیسے آپ نے سلام پھیرا، پوری نماز ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ حج کرنے ہیں، عمرہ کرنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے ہیں۔ آج لوگ حج اور عمرہ میں جاتے ہیں الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہو بھائی صاحب ایسا؟ نہیں، ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، سارے مسائل کو بتا دیے، اور آپ نے لاکھوں صحابہ کرام کے سامنے یہ جملہ کہا خذوا عنی مناسککم، آئندہ میں زندہ رہوں نہ رہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آئندہ سال حج کر سکوں نہ کر سکوں گارنٹی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، حج ایسے کرنا ہے، عمرہ ایسے کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ اور دوسرا پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معاملات اور زندگی کے دوسرے مسائل میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاملات، زندگی کے تمام مسائل، نبی نے کھانا کیسے کھایا، نبی نے پانی کیسے پیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کیسے، سوئے تو کون سی دعا پڑھ کر کے سوئے، اٹھے تو کون سی دعا پڑھ کر کے اٹھے، باتھ روم گئے تو کیا پڑھ کر کے گئے، نکلے تو کیا پڑھے، مسجد آئے تو کیا پڑھ کر کے داخل ہوئے، نکلے تو کیا پڑھ کر کے باہر نکلے، اور داخل ہوئے تو کون سا پیر آپ کا پہلے تھا، نکلے تو کون سا پیر آپ کا نکلتے وقت آپ نے رکھا۔ یہ ساری کے ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے ہوں گے، ایک ایک چیز کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو حساس ہونا ہوگا، نقل کرنا ہوگا، نبی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی کی پیروی کرنی ہوگی، تب جا کر کے محبت کا ہم اور آپ ثبوت دے سکتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنیے، چند مثالیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حجر اسود پتھر ہے جس کا استلام کیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، چھوا جاتا ہے۔ کہا کہ اے حجر اسود، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود، اے کالا پتھر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ نفع ہے تجھ سے نہ نقصان ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں، میں تجھے اس لیے استلام کرتا ہوں، میں تجھے ہاتھ سے اس لیے اشارہ کرتا ہوں، میں تجھے ہاتھ سے اس لیے چھوتا ہوں کہ میرے نبی نے چھوا ہے، میرے نبی نے چوما ہے، میرے نبی نے استلام کیا ہے، اس لیے میں چھوتا ہوں۔
نہیں تو تیرے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ طواف میں رمل کیا جاتا ہے 3 چکر، جس طواف میں سعی ہو یعنی صفا اور مروہ کی سعی، اس میں 3 چکر میں رمل ہوتا ہے۔ باقی کوئی طواف کریں گے نارمل طواف ہوتا ہے۔ بہت لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے 3 چکر میں رمل ہوتا ہے۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ مطلب وہ چھوٹا چھوٹا قدم رکھ کر کے سینہ تان کر کے، یہی ایک جگہ ہے جہاں سینہ تان کر کے اور اکڑ کر کے ایڑیوں کے بل چلا جاتا ہے اور کندھے کو باقاعدہ جو ہے تان کر کے، سینہ تان کر کے چلا جاتا ہے 3 چکر میں۔ نبی نے مشرکین کو دکھایا تھا اور صحابہ کرام کو کہا تھا رمل کرو، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم رکھو اور پہلوان کی طرح چلو، کفار و مشرکین کو دکھاؤ کہ ہم تم سے کمزور نہیں ہیں، ہم تم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب رمل کو ضرورت نہیں، اب تو کفار و مشرکین نہیں، مکہ تو فتح کر لیے مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں نہیں، نبی نے کیا ہے تو یہ سنت ہے، اس لیے مجھے کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کیا، اور آج تک لوگ طواف میں جا کر کے حج و عمرہ کے موقع پر جس میں صحیح ہے اس طواف میں رمل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت ہے، اتباع کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع کہتے ہیں رحمہ اللہ، یہ غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سفر کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، سفر میں نکلے، کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، لڑکا تھا، لڑکپن تھا میرا، اور میں پیچھے بیٹھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نکلے سفر میں، اچانک ایک گانے کی آواز آنے لگی، بانسری کی آواز۔ اتباع کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھیے اس چیز کو، اور ہم اور آپ آج کیا کرتے ہیں ذرا اس کو سمجھیے، کوشش کیجیے۔ بانسری کی جب آواز آئی تو اپنے دونوں انگلیوں کو کان میں ڈال لیا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بار بار پوچھنے لگے آواز آ رہی ہے نافع؟ ہاں آواز آ رہی ہے۔ انگلیاں ڈالے رکھے، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے۔ کہا اب آ رہی ہے؟ کہا نہیں آ رہی ہے۔ بہت دور چلے گئے، راستہ بدل لیا، انگلیاں نکالیں، اور نکالنے کے بعد کہا نافع میں نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کو گانے کی آواز سنائی دی، آپ نے سنا، آپ نے انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا، اور جب تک سنائی دیا تب تک انگلیاں کانوں میں ڈال کر کے رکھا کہ گانے کی آواز میرے کان پر نہ پڑے۔ اور آج وہی اتفاق میرے ساتھ ہوا، میں نے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، نبی کی اتباع میں، نبی کی محبت میں۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں کہ شیخ محترم گاڑی میں جاتے ہیں، دور سفر کرتے ہیں، تھوڑا بہت پرانا گانا سن لیتے ہیں، گناہ تو نہیں ہے؟ کبھی کبھی شوقیہ فلم تو آپ نہیں دیکھتے ہیں، گانا تو نہیں سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شوق ہوتا ہے، تھوڑا سا سن لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میرا بھی جانا ہوتا ہے، نوجوانوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ارے شیخ رہنے دیجیے نا، تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اللہ نہ کرے اسی حالت میں ہماری اور آپ کی اگر موت ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جس پر موت ہوتی ہے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں نے دیکھا، شادی میں ایک مسلمان ڈانس کر رہا تھا، ایک مسلمان آدمی، اور اسٹیج پر ڈانس کرتے کرتے ناچتے ناچتے ان کی موت ہو گئی۔ ایک آدمی ڈھول بجا رہا تھا شادی میں، اور ڈھول بجاتے بجاتے اسی حالت میں تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ بتاؤ قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ڈھول بجاتے ہوئے اٹھے گا، گانا گاتے ہوئے اٹھے گا، ناچتے ہوئے اٹھے گا، لیکن مومن ایمان کی حالت میں اٹھے گا۔ حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی پیروی کی جائے۔ چلیے سرسری طور پر چند باتیں کہہ کر کے ختم کرتا ہوں اطاعت رسول کے حوالے سے۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں ذرا اس کو سمجھیے۔ صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جذبہ کیا تھا؟ آج بس نبی سے محبت کرتے ہیں، اطاعت ہے ہی نہیں، اتباع ہے ہی نہیں، نبی کی پیروی ہے ہی نہیں، نبی کا حکم ماننا ہے ہی نہیں۔ جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 144 کے اندر قبلہ جب بدلا، اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، تحویل قبلہ کے بارے میں۔ اور صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بھی نقل کیا ہے، امام نسائی نے بھی کتاب القبلہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی جانب قبلہ تھا، تو بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور خانہ کعبہ جو ہے قبلہ ہو گیا. جب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کہ اب آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف پہلی نماز پڑھی. نبی کے پیچھے ایک صحابی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے جانے لگے مدینے کے جانب. انصار کے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، وہ لوگ مسجد بیت المقدس کے جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ صحابی نبی کے پاس نماز پڑھ کر کے وہاں سے نکلے. دیکھا کہ قبلہ بدل گیا ہے اور ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہیں سے اعلان کیا کہ لوگوں قبلہ بدل گیا ہے، میں نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں، اس لیے اپنے چہرے کو پھیر لو. صحابہ کرام نماز کی حالت میں یہ دل میں خیال نہیں کیا کہ اچھا چلو سلام پھیر لیتے ہیں، آج بھر پڑھ لیتے ہیں، اس ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر نبی کے پاس جائیں گے، پھر پوچھیں گے، پھر تحقیقات کریں گے وغیرہ وغیرہ. نہیں، نبی کی آواز کان میں ٹکرائی، نبی کا منادی جب اعلان کیا ہمت نہیں ہوئی، نماز کی حالت میں گھوم گئے سارے صحابہ اور سارے صحابہ نے گھوم کر کے آدھی نماز بیت المقدس کی طرف، آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ لی. اللہ اکبر. جاتے ہیں مدینہ منورہ، جائیں گے زائرین لوگ دیکھیں گے ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین. کیوں کہا جاتا ہے؟ وہی جگہ ہے جہاں ایک ہی ساتھ دو قبلے کے ساتھ نماز پڑھی گئی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے گھوم گئے تھے. دو قبلے والی مسجد، ادھر بھی نماز پڑھے ادھر بھی نماز پڑھے، دو قبلے کے ساتھ. صحابہ کا کیا جذبہ تھا. نبی کی آواز ٹکرا گئی، نہیں اب کوئی چنانچہ نہیں، کوئی چوں چرا نہیں، بس بدل دینا. شراب حرام ہو گیا، شراب حرام ہو گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر نقل کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حرمت علیکم انما الخمر والمیسر، کہ شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا. جب شراب حرام ہو گئی تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو طلحہ کے گھر میں تھے اور ابو طلحہ یہ انس رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شراب کی پارٹی کر رہے تھے، شراب کی پارٹی کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے، پورا مٹکا ہے وغیرہ وغیرہ، گلاس ہے، ساری چیزیں تیار ہیں. اب جو ہے بس پینے کی تیاری تھی. کوئی پی رہا تھا، کوئی آدھا پیا ہے، کوئی پینے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی پی لیا ہے وغیرہ وغیرہ. ادھر سے ایک صاحب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ کہا کیا؟ کہا شراب حرام ہو گیا. کہا حرام ہو گیا ہے، تم سن کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں میں نبی سے سن کر کے آیا ہوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. صحابہ نے اتنا سنا، شراب کی بوتلیں پھینک دی، مٹکے توڑ دیے. اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی، یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، کہا انس مٹکے اٹھاؤ، باہر گلیوں میں پھینک دو، نالیوں میں بہا دو. ہم اور آپ رہتے تو کیا کہتے؟ چلو آدھا پی لیے ہیں، تھوڑا اور پی لیتے ہیں، پھر کل سے نہیں پیئیں گے. ابھی ہم سے کھینی نہیں چھوٹ رہا ہے. ابھی کچھ لوگ عمرہ میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غلام کو لے جانا پڑے گا. میں نے کہا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوٹ جائے گا، دھیرے دھیرے چھوٹ جائے گا. کیوں نہیں چھوٹتا ہے؟ اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ کھینی کھا رہے ہیں، سگریٹ کھا رہے ہیں، چھپا چھپا کر کے حج میں لے جا رہے ہیں، عمرہ میں لے جا رہے ہیں. نہیں، اس کو نہیں چھوڑیں گے، کھینی نہیں چھوڑیں گے، سگریٹ نہیں چھوڑیں گے، چھوٹی چھوٹی چیز نہیں چھوڑیں گے. اچھا کبھی کبھی سوکھیا بھی پی لیتے ہیں، نہیں پیتے نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی پی لیتے ہیں. یہ حرام ہے، بچیے ان چیزوں سے. صحابہ کو دیکھیے، اس دن کے بعد سے کبھی ٹچ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا. اور ایک آخری بات عورتوں کے حوالے سے، پردے کی آیت نازل ہوئی، جب یہ حکم عورتوں تک پہنچی میری ماں اور بہنوں کان کھول کر کے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبان میں عورتیں اپنے اوڑھنیاں ڈال لیں، اپنے چہرے کا پردہ کر لیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے جن کے پاس اوڑھنی نہیں تھی اپنے پتلون کو نیچے کے کپڑے کو پھاڑ ڈالا اور اوڑھنی بنا لی. یہ اطاعت کا جذبہ تھا. اور ایک مرتبہ سنن ابو داؤد کے حوالے سے ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مسجد سے نکلے، عورتیں بھی نکلی. نبی کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد آتی تھی. آج کہتے ہیں نہیں مسجد نہیں جانا، عورتیں بازار جائیں گی، گھومنے جائیں گی، سیر و تفریح کے لیے ہندوستان کے کونے کونے جائیں گے، مسجد نہیں جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، عورتیں بھی نکلی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بھیڑ کی وجہ سے عورتیں اور مرد دونوں خلط ملط ہو گئے راستے میں.
نبی کی نظر پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عورتوں کی جماعت پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، کنارے کنارے جاؤ، پیچھے ہٹو، ہٹ جاؤ، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ خلط ملط مل کر کے چلو۔ سنو کان کھول کر کے، راستے میں چلو تو مردوں کے پیچھے رہو، راستے میں چلو تو بالکل کنارے سے دیوار سے لگ کر کے چلو، یہ مردوں کے ساتھ بیچ راستے میں خلط ملط ہو کر کے مت چلو۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے میں نے عورتوں کو دیکھا، اللہ کی قسم، جب راستے میں چلتی تھی تو دیوار سے ایسے چپک کر کے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے الجھ جاتے تھے، کپڑے الجھ جاتے تھے۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا عورتوں میں۔ آج ولیمہ میں دیکھ لیجئے ساری کرسیاں عورتیں قبضے کر لیتی ہیں مردوں کی بھیڑ میں، ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، لیکن پھر بھی کود پھاند کر کے باہر چلی آتی ہیں اور مردوں کے بیچ میں آ جاتی ہیں۔ یہ غیرت ہے، یہ حیا ہے، یہ شرم ہے عورتوں کی آج۔ اچھا کچھ لوگ تو انتظام ہی خلط ملط کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اگر انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو عورتوں کو دعوت مت دیجیے، یا تو دعوت دیتے ہیں تو بالکل الگ الگ کیجیے، عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ۔ ارے مولانا صاحب چلتا ہے اتنا، چلنے دیجیے، نہیں، غلط ہے، حرام ہے، بچیے ان چیزوں سے۔ عورت اور مرد کو کبھی خلط ملط ہونے مت دیجیے، عورتوں کو کنٹرول کیجیے، الگ رکھیے، مردوں کو الگ کیجیے۔ نبی نے فرمایا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم مردوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر کے چلو۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر